بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دشمن رحمت سے شدت کیجیے، دشمن رحمت سے شدت کیجیے، ملحدوں پر کیا مرفت کیجیے، غیر میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالکو، سرور کہوں کی مالکو، مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی فدا المصطفیٰ صاحب قبلہ سے ایک اچھوتے انداز میں خطاب سماعت فرمایا، جو بلا شبہ علم کی روشنی پر آپ کا خطاب اگر آپ عمل کر لیں تو آنے والی نسلیں بھی سدھر سکتی ہیں. ہمارا اور آپ کا جو معاشرہ ہے علمی میدان میں بالکل ناکامیاب نہیں بلکہ فیل ہی ہے. ناکامیابی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ٹرائی کرتا ہے لیکن فیل کا مطلب ٹرائی بھی نہیں کر رہا، ایک بھی سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہ رہا. ایک جملہ میں نے آج سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو لوگ میدان میں علمی میدان میں کمزور ہیں ایک وقت آئے گا کہ نہ تو ایمان بچا پائیں گے اور نہ تو روزگار بچا پائیں گے. سچ کہہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کا فائدہ کیا ہے. آپ گاڑی بناتے ہیں نا، ہاں کریں گے تو بھی بولیں گے. گاڑی آپ بناتے نا، بہت سارے ایسے احباب ہیں جو گاڑی کا کام جانتے ہیں. آپ اگر کہیں نوکری تلاش کریں تو کوئی 10-15 ہزار سے زائد دینے والا نہیں، اس میں بھی کھانا نہیں دے گا. لیکن علم کی طاقت دیکھ رہے کہ آپ اگر انجینئر ہو گئے تو صرف بات اب 15 ہزار کی نہیں ہے، آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا، آپ کو گاڑی بھی دی جائے گی اور آپ کی تنخواہ 30 سے 35 ہزار کر دی جائے گی. یہ علم کی طاقت ہے. اسی طرح جس کے پاس اللہ نے علم نہیں دیا ہے وہ بکواس پر بکواس کرتے جا رہا ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی آ گئے ہیں آج کل مارکیٹ میں، اعلیٰ حضرت وہ بھی تو ایک انسان تھے، اعلیٰ حضرت وہ بھی تو اس طرح تھے. میں کہتا ہوں کسی ماں نے ایسا بیٹا کیوں صدی میں پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ امام نے جو اشعار کہے ہیں اس کے مقابل میں اشعار پیش کرے. امام نے کیا کہا تھا؟ دشمن احمد میں شدت کیجیے، ملحدوں پر کیا محبت کیجیے، غیر سے جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. لاکھ کے امام نے کہا ہے، ملک سخن کی شاہی امام کو یہ بھی نہیں کہہ دیا ہے داغ نے سونا تھا کہ امام نے جب سلام لکھنا چاہا ہے تو سلام میں مصطفیٰ کی انگلیوں کو بھی شمار کیا ہے، مصطفیٰ کے ناخن مبارک کو بھی شمار کیا ہے، یہاں تک کہ شکم پاک کو بھی نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک کہ ناخن سے لے کر قدم کے ناخن تک امام نے سب کچھ کہہ دیا. تب کہا داغ نے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کی سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ. آج تو کچھ لوگوں کو حیضہ ہو چکا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت کیا شکر کیجئے کہ اعلیٰ حضرت آ گئی اس صدی پہ. نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں امام محمد رضا گر پیدا نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں، تقریر شروع کرتا ہوں. بڑے بڑے عالم بھی پریشان ہیں. آئے دن جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں نا، بڑے بڑے عالم بھی پریشان ہیں. کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں. آپ سے اگر خود پوچھ لیا جائے کہ آپ کیسے حق پر ہیں، کوئی جواب بن پائے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، وہابی بھی کہتا ہے حق پر، چکڑالوی بھی کہتا حق پر، قادیانی بھی کہتا، عیسائی بھی کہتا، یہود و نصارہ ہر کوئی کہہ رہا. ہر بندہ یہاں تک کہ کافر بھی کہہ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟
رسول کائنات کی حدیث ہے نا، ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 73؟ حضور نے فرمایا 73۔ کہا جنتی کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں اس حدیث پر بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی ہے، لیکن امام نے جو گفتگو کی ہے لاجواب گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کو صرف سمجھنا ہو کہ وہ حق پر ہے کہ نہیں ہے تو صحابہ کے طریقے کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ حق پر ہے کہ نہیں ہے۔ اب صحابہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کامل ہے۔ اب جو بندہ قرآن کو ناقص کہے جان لیجیے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کھٹمل۔ ویسے مجھے بھی نہیں معلوم تھا، یہ تو بہت دن بعد معلوم ہوا کہ کھٹمل کسے کہتے ہیں۔ اور حضرت کا جملہ کھٹمل کے تعلق سے ہے کہ کھٹمل دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک کھٹمل ہو کہ آپ کے بستر میں اگر کھٹمل ہو تو نیند غارت کر دے، نیند بیکار کر دے، خون چوستا ہے ایک کھٹمل۔ اور دوسرا جو کھٹمل جس کو اللہ نے انسانی شکل میں پیدا کیا ہے وہ خون نہیں بلکہ انسان کے ایمان کو چوس لیتا ہے۔ اس لیے جو ناقص قرآن کو مانتا ہے وہ ایمان کو چوسنے والا کھٹمل ہے۔ اور یہ کھٹمل اور وہ کھٹمل، اللہ یہ کھٹمل دے دے لیکن ان کھٹملوں سے بچا لے۔ ان کا جو عقیدہ ہے یہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ صحابہ کہتے ہیں تمام صحابی رسول جنتی ہیں۔ کوئی ایک لفظ مجھے بتائے کہ کسی صحابی نے کسی صحابی کو کہا ہو کہ تم جہنمی ہو۔ آپس میں اختلاف رائے بھی، آپس میں تلواریں بھی اٹھی، آپس میں معاملات بھی ہوئے، لیکن کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو جہنمی نہیں کہا۔ آج سے کچھ دن پہلے مجھے بلایا گیا تھا، معاف کیجیے گا جو کچھ بولتا ہوں تھوڑا نڈر بولتا ہوں، وہ اس لیے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے موت لکھ دیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بس اسی لیے بتایا گیا تھا کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جب ہدایت دیتے کبھی بہتر۔ تو ان لوگوں کا جو مسئلہ تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، خیر وہاں نہیں جانا کہ بات لے جائیں، ہم صرف یہ کہتے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے، حق پر کون ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کافر اور اپنے درمیان وہ کئی معبود بنائی ہوئی ہیں، بنائے کہ نہیں؟ تقریر تو حضرت کی ہو گئی، ہم سے یوں ہی سن لیں۔ کئی معبود ہیں نا یار، لاکھوں معبود ہیں۔ آپ راستے پر اگر چل رہے ہیں نا تو دیکھتے جائیں، ایک معبود، دو معبود، تین معبود، الگ الگ شکل و صورت میں بھی معبود دکھ جائیں گے، نباتات میں بھی، جمادات میں بھی، یہاں تک کہ انسانوں میں بھی مل جائیں گے۔ اب آپ بتائیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیں کہ حق پر کون ہے؟ رب اصل میں کس کا رب ہے، کس کا خدا اصل میں خدا ہے؟ تو پھر آپ قرآن کا سہارا لیجئے گا اور کہیے گا کہ وہ خدا جس نے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا ہے۔ محبوب فرما دے قل هو اللہ احد، محبوب ان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ اس طرح ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، اس خدا کو سامنے رکھے اور اپنے معبود کا تصور دماغ میں لائے۔ اس خدا کو انسانوں نے بنایا ہے، اس خدا کو انسانوں نے تراشا ہے، لیکن ہمارا جو خدا ہے اس نے ساری کائنات بنا دی ہے، لیکن اس معبود کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اگر آپ کو فلسفے میں لے جا کر میں بات کروں تو میرا خدا ایک ہے، اور فلاسفہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں ایک وہ گنتی ہے جو خود گنتی نہیں ہے، اس سے گنتی تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھے، ایک یہ گنتی نہیں ہے، ایک یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ پاکستان میں آج کے کچھ دن پہلے انتقال کر گئے، بہت پہلے قوالی گاتے، کیا نام تھا؟ عزیز میاں بھیا، کیا نام تھا؟ عزیز میاں۔ ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا، اس نے اس طرح بات کی، ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا، اور پھر فلاسفہ کا دماغ لگا کے کہا ایک تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے،
अरे मेरे महबूब, एक गुनाह वो भी नौजवानी का और एक कोई गिनती ही नहीं है, इसलिए फिर इस गुनाह पर अज़ाब कैसा? फलासफा कहते एक गिनती नहीं है, इसलिए गिनती की तारीफ उलमा बैठे जानते हैं। मजमुउल हाशियतैन के आधे का नाम, निस्फ का नाम गिनती है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे साथ रहे, एक से पहले कोई गिनती है नहीं है। अगर बोलेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। एक से पहले कोई गिनती है नहीं है, एक के बाद गिनती है। तो कहते हैं कि दोनों तरफ गिनती हो, फिर उसका आधा करें, तब मानेंगे जो बचे वही गिनती है। तो एक से पहले कोई गिनती है नहीं। अब दो को लाते हैं, दो से पहले एक है और दो के बाद तीन है। तीन और एक को अगर मिला दिया जाए तो चार है। अब चार का आधा कर दिया जाए तो दो है। इसी तरह तीन है, तीन के बाद चार है और तीन से पहले दो है। चार और दो को जोड़ दिया जाए छह होता है, छह का आधा कर दिया जाए तीन है। तीन ये गिनती है। इसी तरह 10 है, 10 से पहले 9 है और 10 के बाद 11 है। दोनों को जोड़ दिया जाए कितना होता है? 20। अब 20 का आधा कर दिया जाए कितना होता है? 10। 20 एक गिनती है, 20 के बाद 21 है और 30 से पहले 19 है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 19 और 21 कितना होता भैया? 40। 40 का आधा 50 कर लीजिए, क्योंकि थक जाएंगे ना आप भी। 50, 50 से पहले 49, 50 के बाद 51, 51 और 49 100, 100 का आधा। इसी तरह आप चलते जाएं, लेकिन पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कि एक कोई गिनती, एक गिनती नहीं है। मसला तो एक ही का है। हम वहदानियत के कायल हैं कि मेरा रब वो है जिससे कायनात वजूद में आया, लेकिन रब को बनाने वाला कोई मौजूद नहीं है। इस तरह से एक गिनती ये अदल नहीं है, ये किसी ने पैदा नहीं किया है मान लीजिए, लेकिन ये गिनती खुद ब खुद लोगों को पैदा कर रही है। फलासफा की जबान कह रहा हूँ, इसको बहुत ज्यादा ऊपर ना ले जाइएगा, लेकिन हकीकत में अगर समझे जिस तरह से एक खुद गिनती नहीं है लेकिन इससे गिनती तैयार हो रही है, इसी तरह हमारा जो माबूद है जो एक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल को किसी ने पैदा नहीं किया है, लेकिन कायनात को अदम से वजूद रब ने दिया है। अब बात पता चल गई यार कि मेरा माबूद तो वो है जिसने कायनात को सजाया है और माबूद बरहक वही है जिसने कायनात को बनाया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, पता चल गया कि एक ही माबूद है ना। अगर 2-3 होते तो भाइयों में नहीं बनती तो खुदा में कैसे बनती भैया? एक खुदा कहता बारिश हो रही है, दूसरा कहता नहीं होगी। कुरान करीम ने फरमाया कि अगर 2 माबूद होते तो फसाद बर्पा हो जाता। अक़लन और नक़लन भी ये बात एक ही माबूद है। तो पता चला कि हम एक ही माबूद के मानने वाले हैं, तो हम हक पर हैं। अब मुकाबला उनसे नहीं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अब मुकाबला उनसे करें जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, क्योंकि छटनी सिर्फ इतनी कर देंगे आप तो काम नहीं बनने वाला है। बहुत सारे लोग दावेदार हैं, आप खड़े हो जाए माइक मैं लाया हूँ, आप खड़े हो जाए नहीं मेरी मिल्कियत है, 25 लोग खड़े हो जाए, दुश्वारी है ना। तो फिर पता करना होगा ये माइक किसकी मिल्कियत है। देखें, अल्लाह के रसूल ने बताया जो मेरे तरीके पर हो और सहाबा के तरीके पर हो वही जन्नती है। जन्नती का माना यानी मुसलमान, वही हक पर है, वही मुसलमान है। अब रसूल कायनात के तरीके को देखें कि रसूल कायनात का तरीका क्या है। हुजूर भी एक वहदानियती के कायल थे, हुजूर भी एक माबूदी को मानते थे और सहाबा भी एक ही माबूद के कायल। 2 माबूद का कायल कोई साहबी रसूल नहीं। अब रसूल कायनात के सहाबा के अंदर देखें उनका अकीदा क्या है। रसूल कायनात के तमाम सहाबा का अकीदा है कि हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा से अफजल है। ऐसा है कि नहीं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ
کہ کچھ لوگوں کو اس وقت بڑی فکر ہے، سب سے بڑے علی والے ہوئے زمین پر وہی ہیں۔ اچھا علی والے وہی لوگ ہیں۔ ایک جملہ شاید کسی کا تھا کہ یہ وہ لوگ اس وقت تک ہمیں حق پر نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کر کر جہنمی نہیں ہو جائیں۔ مطلب کیا حضرت علی کی شان اس وقت تک ناقص ہے جب تک صحابہ کو گالی نہ دیں؟ کیا حضرت علی کی شان بیان نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک ابو بکر کو مخذول نہ مانے؟ آؤ حضرت علی سے خود پوچھ لیتے ہیں ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ آپ کے بیٹے ہیں۔ کہا بابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے افضل کس کو بنایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا پھر ان کے بعد کہا عمر ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم دل میں یہ بات آئی، میں نے اگر پوچھ لیا کہ ان کے پاس کون ہے تو بابا عثمان کا نام لے لیں گے، اس لیے میں نے کہا بابا آپ کا نمبر کب آتا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے لال میں تو عامت المسلمین میں سے ہوں، حالانکہ علی کا جملہ یہ انتصاری کا جملہ ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہی مومن ہے، جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ چوتھے نمبر پر حضرت علی کا نمبر کب ہے؟ ایک نعرہ لگا تھا جماعتم مست قلندر، علی کا گدان نہیں نہ، ہم اس عقیدے پر ہیں جس عقیدے پر حضرت علی تھے۔ حضرت علی جب زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ میں افضل نہیں ابو بکر، اور ابو بکر اس لیے افضل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبے کے بعد آقا نے دیکھا کہ ابو بکر نہیں ہے، آقا نے نظر دوڑائی، دوڑانے کے بعد کہا اين ابو بکر؟ ابو بکر کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ حاضر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کا مجمع ہے، اے میرے صحابی سنو، ہوئی زمین پر انبیاء کے بعد اگر اللہ نے کسی کو افضل بنایا ہے تو ابو بکر کو بنایا ہے۔ اب مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس عقیدے پر ہے؟ اگر آپ ان کے عقیدے پر ہے جن کے عقیدے کو جہنمی عقیدہ کہا جاتا ہے تو یہ فیصلہ آپ کر لیں، ہم حضور کی حدیث سے خود دیکھ لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنتی وہی ہے جو میرے عقیدے پر ہے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ غدیر قوم پر، معاف کیجیے گا جلدی جلدی بول کر بہت دور آپ تو سمجھ تو رہے ہوں گے نا۔ غدیر قوم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہاں مولا کا معنی خلیفہ ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا قطعاً نہیں، ہم کسی اور کی بات نہیں کریں گے، حضرت علی ہی کی بات کریں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا میں جو مولا کا معنی ہے وہ خلیفہ ہے، دوست ہے، مشکل کشا ہے، کیا اور کیا ہے۔ لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح دکھ گئی کہ 6-7 مہینہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا 3 مہینہ پہلے حج تو حضور نے جو کیا ہوگا نا حجۃ الوداع، یہ تو ذوالحجہ کے مہینے میں نا، تو تقریباً 2-2.5 مہینہ کی بات، 2-2.5 مہینہ قبل کی بات یاد ہے کہ حضور جب واپس آ رہے تھے تو ایک تالاب جس کو خم کہتے ہیں، غدیر کا معنی تالاب ہوتا ہی ہے، اس کا نام خم تھا اسی لیے غدیر خم کہتے ہیں۔ اب تو عید غدیر بھی لوگ منانے لگے تھے، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت علی صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ منانے والے کٹمت ہوتے ہیں، یہ قالوا لهم کٹمت۔ ہاں حالانکہ حضرت علی سے خود پوچھ لیں کہ اے میرے مولا آپ بتا دیں کہ اس مولا کا کیا معنی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں اس حدیث پر تھوڑی گفتگو کروں۔ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی ایک جنگ میں ایک سفر میں تھے، کئی وادیاں ان کے تصرف میں تھی، کئی وادیاں ان کے ساتھ میں تھی، تو چند صحابہ نے گفتگو کی تھی ان کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات مشہور ہے کہ گھر میں اگر 4 لوگ ہیں یا برتن ہے تو کھٹکھٹاہٹ کی آواز آ جائے گی، ہے کہ نہیں؟
चारों लोग साथ में हैं तो कोई ना कोई एक दूसरे से बात कर लेता है, भाई भाई में बात कर लेता है, बाप बेटे में बातें हो जाती है। कुछ सहाबा ने इस तरह की बातें की तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोग रास्ते से अलग होने लगे, खदीर खूब वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ कई रास्ते हो रहे हैं, हिजाज का रास्ता अलग है और ममालिक का रास्ता अलग है। वहाँ मेरे आका ने सहाबा को जमा किया और कहा मेरे अली के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मन कुंतु मौला हो पाली क्यों मौला, मैं जिसका मददगार हूँ उसके मददगार अली है, मैं जिसका दोस्त हूँ उसके दोस्त अली है, इसलिए कि उससे दोस्ती और अली से दुश्मनी ये अच्छी बात नहीं है। मेरे आका ने ये हदीस बयान फरमाई थी, यहाँ माना चाहे दोस्त या मुश्किल कुशा या मदद करने वाला खलीफा नहीं है, वरना रसूल कायनात के इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब है, चंद दिन बचे हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखने के लिए जनाबे अब्बास जो हुजूर के चचा है पहुंचे, रसूल कायनात को देखने के बाद जब बाहर निकले, हुजरे आयशा के बाहर हजरत अली खड़े हैं, आंसू जारी है, अली का हाथ पकड़ा, कहा अली जाकर हुजूर से आप ये पूछ ले कि या रसूल अल्लाह, आप बता रही है कि चंद दिनों के मेहमान आप हैं, आपके बाद आपकी कुर्सी पर किसे बिठाएंगे, आपके बाद आपका खलीफा कौन होगा, सल्तनतुल मुस्लिमीन का बादशाह कौन माना जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी है हजरत अब्बास ने इतनी बात की तो आपने कहा नहीं नहीं, मैं पूछने वाला नहीं हूँ। हजरत अली कहते हैं मैं पूछने वाला नहीं हूँ, अगर मैंने पूछ लिया आपका ऐसी हालत में अगर ना कर दिए तो लोग मुझे खलीफा कभी नहीं बनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, खदीर खुम पर अगर अपनी खिलाफत का ताज अली के सर पर रख दिया होता तो अली अब्बास से कह देते ऐ अब्बास कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि खदीर खुम पर हुजूर ने मुझे खिलाफत अता कर दी है। बल्कि अली का कहना है कि मैं हुजूर के करीब नहीं जाऊंगा, अगर आका ने एक बार ना कर दिया तो लोग हमें कभी खलीफा ही नहीं बनाएंगे। तो हजरत अली का खुद का अकीदा है कि मैं सबसे पहले खलीफा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, बातें ऐसी की जाती है कि जिसमें महबूब भी ना फंसे और मुहिब भी ना फंसे। जो बातें तुम करते हो हजरत अली बरात में हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, तुम्हें वो बातें याद आ गई जो कुछ महीने पहले की। मेरे आका ने फरमाया आयशा से मुरू अबा बकर फलीसल्ली बिन्नास, मेरे अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। ये इंतकाल से चंद दिन पहले की बात है, इस बात को दिमाग में रखें। हजरत अली भी मौजूद है, सहाबा मौजूद है, अहले बैत के अफराद मौजूद हैं। मेरे आका ने किससे कहा, हजरत आयशा से कहा मुरू अबा बकर फलीसल्ली बिन्नास, मेरे अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बीवी उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है, जिनसे मेरे आका बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे आका से अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मेरे बाप अबू बकर को ना कहे, इसलिए कि वो रफीकुल कल्ब है, बहुत नरम दिल है, आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकते। आका ने सिर फरमाया, ये उस वक्त की बात है। हजरत आयशा फरमाती है अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा जब बोलते थे तो बोलने में बड़ी ताकत लगती थी। उस वक्त मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुरू अबा बकर, दोबारा फरमाया अबू बकर से कहो। फिर हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, मेरा जो बाप है वो बहुत रफीकुल कल्ब है, ऐ अल्लाह की हबीब किसी और को कहते। आका ने फिर कहा मुरू अबा बकर फलीसल्ली बिन्नास, ऐ लोगों दिमाग को करीब करो, अगर बाप सिर्फ इमामत की थी तो इमामत के मुस्तहिक अबू बकर के अलावा उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, अबू बकर के अलावा सहाबा मौजूद थे। मेरे आका फरमा देते नहीं आयशा, ठीक है तेरा बाप नहीं पढ़ाता है ना पढ़ाए, लेकिन मेरे उमर को कहते, मेरे उस्मान को कहते, मेरे अली को कहते, वो तो अहले बैत थे। मेरे आका इशारा दे रहे हैं मेरे बाप मेरे मुसल्ले पर अगर कोई खड़ा हो सकता है तो मेरा अबू बकर खड़ा होता है। बाप नमाज की होती तो अली को मुसल्ले पर कर देता, उमर को मुसल्ले पर कर देता। बाप को यहाँ खड़ा सकती है, इसलिए मेरा अबू बकर आगे जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने मिलादुन नबी मसले के आला हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। भाई इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें हर कोई मुस्तहिक इमामत है। अगर मैं कहूँ कि हजरत आप ही को पढ़ाना है
حضرت کچھ بھی کہیں آواز بیٹھی درد نہیں کر پائیں گے. حضرت عائشہ یہی تو کہہ رہے کہ حضور وہ رقیق القلب بہت نرم دل ہے, آپ کے مسلح پر وہ گئے اور ہوا بھی یہی. آقا نے جیسے پردہ ہی ہٹایا, حضرت ابو بکر پیچھے آنے لگے. حالانکہ وہ حدیث مکمل, لیکن یہاں ایک نقطہ دماغ میں رکھیں کہ حضور بول نہیں پا رہے. آخری وقت میں بہت بیماری اس طرح ہے, کشی بھی تاری ہو رہی, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہے. صحابہ بھی جان رہے حضور اب اٹھیں گے نہیں. صحابہ کو بھی معلوم ہے, میرے آقا نے تمام باتیں بیان بھی فرما دی. یہاں تک فرمایا کہ ایک بندے پر اللہ نے دنیا کو پیش کیا اور آخرت کو پیش کیا, اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رو رہے تھے, وہ جان رہے تھے. لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو, کیا حضور نے صرف یہی تو کہا ہے ایک بندے کو اللہ نے دنیا میں رہنے کا اختیار دیا اور آخرت کو قبول کرنے کا, اور اس بندے نے اگر آخرت کو قبول کر لیا تو اس رونا یہ کیوں کر ہے؟ تو کہا وہ اس لیے وہ بندہ کوئی اور نہیں, وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ ہے. وہ آقا ہی ہے جس نے ربی سے آقا کو پسند کیا ہے, اپنی آخرت کو اس دنیا کو پسند فرما دیا ہے. اس لیے میں رو رہا ہوں. میں کہتا ہوں بات امامت کی ہوتی تو کسی اور کو مسلح پر کر دیا جاتا, لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ میرے پاس اگر کوئی خلافت کے بعد چور کو پکڑے گا تو میرا ابو بکر پکڑے گا. ایک ضعیفہ خاتون حاضر ہوئی, یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہو. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, مسئلہ حضور نے بتا دیا. واپس جا رہی تھی, پھر آیا, آگے آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ ایک بات بتائیں, اگر میں کبھی واپس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, یہاں موت کے بعد ضعیفہ پوچھ رہی تھی یا رسول اللہ جب آپ انتقال فرما جائے اور میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو یا رسول اللہ کس سے مسئلہ پوچھ لوں؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عمر سے پوچھ لینا, عثمان سے پوچھ لینا, علی سے پوچھ لینا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی اور سے نہیں, میرے ابو بکر سے مسئلہ پوچھ لینا. بات صرف مسئلے کی تھی تو بابو علم حضرت علی تھے, ان سے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا تھا. حضرت عمر اور عثمان ہے, وہ بھی علم کے بہت بڑے ستارے ہیں, ان سے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا تھا. لیکن یہاں مسئلے کی بات نہیں ہے, یہاں تو یہ بتانا ہے کہ میرے بعد میرے آقا جان رہے تھے, اپنی نظر نبوت سے دیکھ رہے تھے, کوئی اور مسئلے پر جانے والا نہیں ہے, کوئی اور خلافت کا مستحق نہیں ہے, بلکہ ہمارا ابو بکر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کا بھی عقیدہ. میں نے ایک بات کہی تھی, کوئی بات کہو تو محب بھی بچ جائے اور محبوب بھی بچ جائے. ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. اگر حضرت ابو بکر نے ظلم کیا تھا حضرت علی پر, یا حضرت ابو بکر نے آپ کا کہنا نہیں مانا تھا, اس طرح کے مستحق نہیں تھے, تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سالوں تک ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ آپ مجھے بتائیں. اس لیے پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کچھ دے دیا تھا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, بلکہ اس لیے پڑھ رہے تھے یہ فیصلہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ میرے آقا کا فیصلہ ہے, اور جو آقا کا فیصلہ ہو وہی تو میرا فیصلہ ہے. مجھے اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں پیدا کیا, رسول اللہ کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا. خیر حضرت ابو بکر کی خلافت کو اسے بھی ماننا ہوگا, صحابہ اس سے متفق ہیں. حضرت عمر کی خلافت کو بھی ماننا پڑے گا, صحابہ متفق. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ افضلیت کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق فضائل سے ہے, نہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اس سے ہے عقیدے سے, یہ نہ سوچیں کہ فضیلت نہ افضلیت کا جو مسئلہ باب فضائل سے نہیں ہے, باب العقائد سے ہے. عقیدہ یہ ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ ہے اور افضل بھی ہے. عقیدہ یہ ہو اس کے بعد حضرت عمر ہے, افضل بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. اس کے بعد عثمان ہے, افضل بھی ہے. ایک بات یاد رکھیں, یہاں تک مسئلہ تھا کہ ان کے بعد یہ ہے, ان کے بعد یہ ہے, ان کے بعد یہ ہے, لیکن اہل سنت کا عقیدہ دیکھیں. اب بات جب آئی بیٹوں کی کہ اب اس کے بیٹوں کو آگے رکھا جائے گا, ان کے بیٹوں کو آگے کیا جائے گا. ابو بکر افضل ہے تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمان یا عبداللہ یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں, اس لیے یہ افضل ہوں گے. یا عمر کا بیٹا عبداللہ یہ افضل ہوگا, یا عثمان کے بیٹے ہوں گے. تو متفقہ فیصلہ ہے. اب بیٹوں کی جب باری آئی تو باپ کی جانب نہیں دیکھا جائے گا, پہلے بلکہ اہل بیت کی جانب دیکھا جائے گا. اب کسی کا بیٹا کا افضل ہے تو حضرت
حضرت علی کا بیٹا ہوگا، یعنی حضرت حسنین کریمین افضل ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور یہ صرف ہم سب کا نہیں، صحابہ کی ایک جماعت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ صحابہ کے بیٹوں میں سب سے افضل حضرت حسنین کریمین۔ اسی عقیدے پر رہیں، اسی عقیدے پر ہے نا آپ لوگ؟ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں اپنی جانب سے نہیں، بلکہ وہی بات ہے کہ جنتی ڈھونڈ رہا ہوں کہ جنتیوں کا راستہ کون ہے۔ اور یہ بات جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ہدایت آ جانے کے بعد، واضح ہونے کے بعد اگر کوئی گمراہیت کا راستہ چلے گا نا تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا۔ تو ہمیں اب جہنم میں نہیں جانا نا، انشاءاللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحابہ کا عقیدہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ صحابہ کا۔ اگرچہ کچھ اعمال میں ہم اور آپ بھٹکے ہوئے نا، نمازوں سے کو تو دور رہے، زکات سے کو دور رہے، شادی بیاہ کے موقع پر نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت قاری مبین صاحب قبلہ ان کے بیٹے کی شادی احساسات، یہ حسین ماحول ہے۔ اب یہی اگر کوئی ماحول گندا ماحول ہو جاتا، یقین کیجیے اب دل کی بات ہے، دل کی بات ہے، بہتوں کو تو بہت ہی اچھا وہ لگتا، لیکن ہم لوگوں کو تو وہ اچھا نہیں، اور ہم نہیں، ہر اہل دل کو وہ اچھا نہیں۔ اللہ اس کے رسول کو جو چیزیں اچھی نہ ہو وہ مسلمانوں کو کیوں کر اچھی ہوں، وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اور اس کی نحوست نسلوں میں نظر آئے گی، اور اس کی برکت نسلوں میں نظر آئے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پسینے کا ایک قطرہ چل مل جائے دلہن کو، کئی نسلوں تک بچے پھر خوشبودار ہوتے ہیں۔ حضور کا پسینہ نہیں مل سکتا، یعنی محبوب کو پا نہیں سکتے، تو پھر یہ کام کیوں نہ کہے کہ محبوب کی طرح بننے کا سارا مسئلہ کر ڈالے، ایکٹنگ کر لے۔ محبوب کا پسینہ نہیں تو محبوب کا ذکر ہی ہو جائے، محبوب کا ملنا مشکل ہے تو محبوب کی باتیں ہو جائے، کچھ کرے اپنے یار کی باتیں۔ حضور قاری شریعہ نے کہا کچھ دلے داغ کی باتیں، اور مٹ نہ جانا متاع دنیا پر، سن کے تم مالدار کی باتیں، ان کی باتیں نہ سنیں، یعنی یہ کر لیجیے نہیں، اس کی نحوست نسلوں میں ہو۔ درود پاک پڑھیں تو کچھ باتیں ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت جو ذہن میں گندگی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صحابی رسول کے مراتب الگ الگ، اور صرف صحابہ کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ آدم سے لے کر قیامت تک، کوئی افضل ہوگا کوئی مفضول ہوگا، کوئی اونچا ہوگا کوئی نیچا ہوگا، مراتب۔ یہاں تک کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، لیکن حضرت آدم کا مرتبہ حضور کے مرتبے سے نیچا، اور اللہ نے قرآن کریم میں بیان بھی فرما دیا، جس طرح صحابہ کے مراتب ہے نا، اسی طرح انبیاء کے بھی مراتب، کوئی اونچا ہے کوئی ان سے بھی اونچا ہے، کوئی ان سے بھی اونچا ہے، لیکن میرے آقا سید الانبیاء۔ اسی طرح صحابہ میں بھی اونچے اونچے ہیں، اور ان کی اونچائی تک تو نہ پہنچ سکتی کائنات، لیکن ان میں صحابہ میں سب سے اونچے حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ عقیدہ ہے، یہ فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی جان لیں کہ صحابی رسول وہ چاہے فتح مکہ کے پہلے، چاہے فتح مکہ کے بعد، چاہے مراتب میں 2 سیکنڈ کا صحابی ہو، یا 1 سیکنڈ کا، یا 1 ساعت 1 پلک کا بھی صحابی ہے، اس کی بھی شان میں گستاخی نہیں کرتی۔ جو بندہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ گستاخی نہیں بلکہ اپنی تقدیر میں وہ جہنم بنا رہا ہے۔ لوگوں کو حضرت میر معاویہ سے بہت بات ہے، حضرت میر معاویہ کو اس لیے کہ وہ حضرت میر معاویہ جو ہے وہ یزید کے باپ، کوئی بیٹا اگر غلط ہو جائے تو کیا باپ بھی غلط ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں، لوط علیہ السلام ایک نبی ہے لیکن ان کی بیوی کافرہ ہے، نوح علیہ السلام ایک نبی ہے، ان کا بیٹا کافر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا جب طوفان نوح آیا، بیٹا سوار ہونے کے لیے قریب آیا، حضرت جناب نوح نے کہا پروردگار میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا لیس لک من اہلک،
اے نو یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تو کافر ہو چکا ہے۔ اس لیے کسی کا باپ اگر غلط ہو جائے تو بیٹے پر کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا بیٹا غلط ہو جائے تو باپ پر کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف حضرت امیر معاویہ کو اس بات پر کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے یزید کے باپ ہے اس لیے غلط کہا جائے، یہ حماقت اور جہالت ہے۔ ورنہ اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اللہ کی عزت کی قسم اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی چیز خیرات کرے، میرا کوئی صحابی مٹھی پر جو خیرات کرے پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پتا چلا کہ صحابہ کی شان بہت عظیم ہے۔ صحابہ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہاں تک کہ صحابہ کے ان ذرات کی قسم اللہ کا قرآن کھا رہا ہے، رب کھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تھا اے عبداللہ ابن مبارک آپ بتائیں کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ عمر بن عبد العزیز وہ ہے جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہے، پہلی صدی کے مجدد ہے، ان کے تعلق سے اور امیر معاویہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ اللہ کی عزت کی قسم تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، امیر معاویہ تو امیر معاویہ، اللہ کی عزت کی قسم ان کی سواری کے ٹاپوں سے جو گرد و غبار نکلے تھے عمر بن عبد العزیز ان گرد و غبار سے بھی افضل نہیں ہے۔ صحابی رسول تو صحابی رسول ہے، صحابی رسول کے نیچے جو مٹی ہے غیر صحابی اس سے بھی افضل نہیں ہے، اور یہ اس لیے صحابی کا کمال نہیں ہے، یہ روئے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میرے آقا کو جس نے ایک نظر دیکھ لیا ہے یہ مصطفیٰ کے چہرے کا کمال ہے کہ روئے زمین کا غیر صحابی اگر زندگی بھر عبادت کرتا رہے پوری کائنات وقت کر دے پھر بھی کسی صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ صحابی کا خود کا کمال نہیں، اس کا کمال اگر جزوی کوئی فضیلت ہوتی نا تو حضرت ابو بکر عبداللہ ابن قحافہ سے پہلے کسی کے اکبر بعد میں بنے نا، عمر ابن خطاب پہلے عمر ہی تھے، صحابہ رسول امیر المومنین بعد میں بنے۔ تو اگر کوئی جزوی فضیلت ہوتی میرے آقا کو سامنے سے ہٹا کر اگر اہل بیت کو اور صحابی کو دیکھیں گے نا تو کچھ نہیں بچے گا، صرف جو عزت و احترام ہے وہ مصطفیٰ کے خون کی بنیاد پر ہے اور مصطفیٰ کی رویت کی بنیاد پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیکھنے کی بنیاد پر صحابی رسول صحابی ہو ہے کہ نہیں، اور حضور کے خون پاک کی وجہ سے آل رسول ہوا۔ اب اس خون کا کرشمہ اور کمال یہ، اس خون کا کمال یہ ہے کہ بندہ ان تک نہیں پہنچ سکتا، اور مصطفیٰ کی رویت کا کمال ہے، دیکھنے کا کمال ہے، ذات نبوی کا کمال ہے کہ کسی صحابی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ یہ دیکھیں امیر معاویہ رسول کائنات نے ان کے لیے دوڑ، اللہ کے حبیب کے صحابی، اللہم اجعلہ ہادی مہدی کیوں وقتی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ میرے آقا نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، کیا ایسا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سن لیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حضور نے باتیں کہی، ابھی یہ لب سے بات ہی نہیں دیے ہیں کہ اللہ نے اس کو قبول کر دیا ہے۔ تو وہی نبی ہے نا جس کی دعا کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا محبوب جو بول رہا ہے جس طرح دلہن کو سنبھالا جاتا ہے، دلہن کو رکھا جاتا ہے، اس کی عزت و تکریم کی جاتی ہے، یہی حال ہے کہ لمحۂ رسالت پھرتے ہیں، ادھر ابھی الفاظ برابر نہیں نکلے ہیں، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ وہی نبی تو ہے جو کہتا ہے پروردگار معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت فرما۔ اب اللہ کے حبیب نے اگر ہادی کہا ہے تو معاویہ ہادی ہے، اگر مہدی کہا ہے تو معاویہ مہدی ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں، یہ باتیں بے دلیل نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے ہادی کہا تھا۔ امیر معاویہ جب خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے نا، 55
55 سے زائد ممالک، کتنے 55 سے زائد ممالک کے لوگوں نے بیعت زبان آپ کو امیر المومنین تسلیم کیا۔ اور ایک جملہ میں نے بہت پہلے چیلنج کا کر دیا تھا کہ 55,000 صحابہ بھی موجود تھے، ریکارڈ بات ہو رہی ہے، 55,000 سے زائد صحابہ موجود تھے، کوئی ایک صحابی کا نام بتائے کہ جس نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ 55,000 صحابہ موجود تھے، تم صحابہ کے مقابل میں ایک ذرے سے بھی کم۔ 55,000 نے بیعت زبان امیر المومنین مان لیا، خلیفہ مان لیا، حکم مان لیا، اور تم بکواس کرتے ہو گویا کہ تم اپنے آپ کو صحابی سے زیادہ بڑا مان رہے ہو۔ 55,000 میں 55 لوگ نہیں، ایک صحابی اگر کوئی ہوتا نا تب بھی بات ہو جاتا، ایک ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں ہر صحابی عادل بھی ہے، ثقہ بھی ہے، صحابہ اگر عادل نہ ہو تو پھر اسلام کی بنیادیں اکھڑ جائے، اس لیے صحابی کو عادل مانا جائے گا، ثقہ مانا جائے گا۔ رہی بات حضرت امیر معاویہ کی، جو سنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بکواس کرنے والے ہمارے علماء میں سے بھی بہت لوگ ہیں، بنو امیہ کہہ کر ان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بند کرو یہ ٹھکوسلے، آج کے بعد بنو امیہ نہ چلانا۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آئیے بخاری اٹھائے، جب ہند نے اسلام قبول کیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کی ہند آئی۔ ہند کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہے۔ بخاری کے الفاظ سے ہند آئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ دوپٹے کو ہٹا دیا، اپنے نقاب کو ہٹا دیا، اس لیے کہ رسول کائنات کی سانس میں، اور سانس میں پردہ نہیں ہوتا ہے نا، کوئی سانس اپنے دماغ سے پردہ کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے۔ اس نقاب کو ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی، یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مشرف بار اسلام ہونا چاہتی ہوں۔ یہ بات دماغ میں رکھے، ابو سفیان کی بیوی اور امیر معاویہ کی ماں کا نام ہند ہے، اس کو ہندا کہہ دیجیے یا ہند کہہ دیجیے۔ بارگاہ نبوی میں پہنچی کس لیے ہے؟ اس لیے پہنچی ہے کہ آج اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہو جانا ہے، پہنچی ہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ نقاب کو الٹتے ہوئے آج اسلام کا کلمہ پڑھنے آئی ہوں، پڑھا دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن چند باتیں سن لیجیے۔ آج کے بعد چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی پر زنا کی تہمت نہ لگانا اور زنا نہ کرنا۔ ہند کہتی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا کوئی شریف خاتون بھی زنا کرتی ہے؟ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے کتاب کے آخری کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں جو انہوں نے الزام لگایا ہے نا کھٹملوں نے، وہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہند جو تھی معاذ اللہ وہ زانیہ تھی، اور حضرت عمر ابن خطاب نے معاذ اللہ ان کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس لیے یہ بات میں بیان کر رہا ہوں کہ بدتمیز اور بے حیا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہند وہ ہے جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا زنا نہ کرنا تو عرض کرتی یا رسول اللہ کوئی شریف خاتون بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی اللہ کے حبیب میں تو شریف ہوں اور زنا سے کوسوں دور ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا چوری نہ کرنا۔ کہا یا رسول اللہ چوری تو نہیں کرتی ہوں، لیکن جو میرے شوہر ہے سفیان، میں کیا کرتی ہوں کہ خرچے کے لیے کچھ نکال لیتی ہوں جیبوں سے۔ رسول نے فرمایا اگر زیادہ نہیں ہے، صرف خرچ کے لیے ہے تو اسے چوری نہیں کہیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا۔ سب پر وہ کہتی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ آخر میں ہند کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم اے میرے آقا، جب تک اسلام کا کلمہ نہیں پڑی تھی تو آپ کے چہرے سے بدصورت چہرہ روئے زمین پر کوئی چہرہ نہیں تھا، اور آپ کے گھرانے سے بیکار گھرانہ میرے دماغ میں کوئی گھرانا نہیں تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ نہیں ہے، آپ کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ بات یہی تک نہیں ہے، اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ بنو امیہ کہنے والوں جھوٹے سجدوں سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم تیرے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے، یعنی تیرا بھی گھرانہ مجھے تمام گھرانوں سے افضل ہے اور تو بھی مجھے تمام لوگوں سے افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی بات ہے، صبح پڑھانا بھی ہے اور ہم لوگوں کو صبح جانا بھی ہے نا، لیکن گوٹی پھینکیے گا نہیں۔ بہت سارے لوگ
बड़ी बड़ी रोटियां कर के एक मुर्गा फ्राई लाओ, कबाब लाओ, बहुत गलत बात है। शादी को आसान करें, निकाह को बहुत ही आसान करें, ज़िना को मुश्किल है। आज तो ज़िना आसान है, शादी मुश्किल है। ज़िना बहुत आसान है। अच्छा, कोई बंदा अगर शादी करके आए ना, दूसरी शादी, एक नहीं दूसरी, और कहीं कह देगा कि मैंने दूसरी, पूरी सोसाइटी और समाज में वो देखो दूसरी शादी, लेकिन आए दिन बैठकर अपनी बातें बयान करने वाले बयान कर, आज फला से मिलकर आ रहा हो, आज फला के साथ ये मामला, कोई नहीं कहता कि नहीं तुमने बहुत गलत किया, कोई बात नहीं। कोई जायज काम करके आए तो लान तान तंज किया जाता है, और कोई रोजाना ज़िना करे तो कोई तंज करने वाला नहीं। हम बहुत बड़े बीमार लोग हैं, हमें ज़हनी एतबार से बीमार बना दिया गया है। इसलिए नौजवानों, कभी जवान न कीजिए, जवान का दरवाजा बंद कीजिए। एक लिस्ट हज़रत की दिखा रहे हैं, इस लिस्ट में ये है कि ज़िना को बहुत मुश्किल बनाइए। शादी ब्याह के मौके पर किस्म किस्म के खाने ना हो, एक खाना बहुत काफी है। और यार, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको हीरे जवाहरात भी अगर खिला दिए जाए, सुबह में आप हीरे खा ले, जवाहिर खा ले, डिश की तमाम किस्में खा ले, क्या शाम में भूख नहीं लगने वाली? क्या दूसरी सुबह फिर खाना नहीं खाएंगे? क्या तीसरे दिन खाना नहीं खाएंगे? अगर ये ख्याल हो तो ठीक है, चलो ठीक है, कोई चीज इस तरह तैयार करा दो कि साल खराब खाना ना खाए, लेकिन नहीं, 24 घंटे के बाद फिर खाना है। तो यार, जब खाने के बाद खाना ही है तो ये तरह तरह के खाने क्यों, ये खाना क्यों, वो खाना क्यों? जो मिल जाए बिस्मिल्लाह, जो खा जाए अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखे, ये पेट हमें खाने वाला नहीं है, अभी भर गया, अब नहीं, आपको शाम में फिर खाने की जरूरत होगी। इसलिए हमें बहलूल का वो जुमला याद आ रहा है कि बहलूल ने पूछा था बायजीद बस्तामी से गालिबन कि ये बताओ बायजीद कि खाने का अदब क्या है, सबसे पहले आदमी क्या करे? तो कहा सबसे पहले क्या करे, दोनों हाथों को धोले, और धुलने के बाद दोनों दारू बैठ जाए, इस तरह बैठ जाए, उस तरह बैठ जाए, खाना खा ले। कहा नहीं बायजीद, ये बात नहीं है। आगे बढ़ने लगे, फिर बायजीद ने कहा हुजूर तशरीफ लाए, जवाब देता हूँ। बहलूल ने फिर कहा ये बताओ बायजीद कि खाने के आदाब कैसे शुरू करते हो? कहा दोनों हाथों को धुलना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। कहा नहीं। बहलूल फिर आगे चले गए, फिर वापस आए, 3 बार इसी तरह करते रहे। बायजीद बुस्तामी ने कहा हुजूर, अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि खाने के आदाब क्या है तो आप बता दीजिए। बहलूल गाना कहते हैं सबसे पहले खाने का हलाल होना जरूरी है, उसके बाद बिस्मिल्लाह जरूरी है। इसलिए अपनी औलादों को भी हलाल खिलाए, खुद भी हलाल खाए, इंशाअल्लाह आपकी औलादें भी फूलती फलती रहेंगी और आप भी फूलते फलते रहेंगे। खाने पर बहुत ज्यादा गौर ना करें, गौर इस बात पे हो कि आपका बेटा इसके बाप की जिंदगी किस तरह गुजारेगा। गाड़ी ले लेना समाज की बात नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डालना समाज की बात है, गाड़ी आ जाना समाज की बात नहीं है, गाड़ी को महफूज रखना समाज की बात है। इसलिए आप ये जरूर सोच लें कि हमें डिमांड नहीं करना है। आप आज डिमांड करेंगे, 25 साल के बाद ठीक आपकी बच्ची की शादी होगी। आज 5 लाख में शादी हो रही है, कल 25 लाख में शादी होगी। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन। आप जाने खुद हर बंदा एक दूसरे के लिए है। यहाँ तो बाप ये कहकर बच जाता है नहीं हमें देंगे, जो भी देगा बिटिया समाज को देगा। बिटिया समाज नहीं, तो इंटरनेशनल फकीर है। ये जबान मोदी की तरह बोल तो रहा है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी फकीर कहाँ है? अडानी को रोजाना पैसे दे रहे हैं, अडानी के जेब को गर्म कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोई टहल रहे हैं और अडानी को साथ में टहला भी रहे हैं। इसलिए खुद लेने की ख्वाहिश कर रहा है और ये बोल के काम खत्म कर रहा है। अरे नहीं, जो देगा बिटिया दामाद को देगा। बच्चे से कहो बेटा नाफरमान है, जिस तरह उसने आदम से वजूद दिया है, कुछ ना थे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इसी तरह परवरदिगार दे देगा। लेकिन डिमांड ना करो, अल्लाह बरकत देगा। जो लोग मांग कर लाते हैं, मैंने देखा है कि वो चीजें टूट जाती है। कुर्सियों का वजूद 4 साल तक है, बेड का वजूद 5 साल तक है,
سے لیں گے؟ گاڑیوں کا وجود 10-12 سال ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے لیں گے؟ اگر مسلمان کے بچے پڑھے نہیں تو زکات کی طرف سے کبھی آپ مالک نصاب ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا ہے. آپ زکات 1 بار لیں گے، 2 بار لیں گے، 3 بار لیں گے، ہر بار زکات کون دے گا؟ بعد میں آدمی کہے گا صحیح سالم ہو حضرت، صحیح سالم ہو کر جاؤ کماؤ لکھاؤ تو یہ سب کرو ایسے ایسے ہوگا کہ نہیں ہے نا؟ 15 سال سے زیادہ گاڑی چلنے والی نہیں، خواہش ورگ. اب عادت بھی یہ ہے نا کہ بغیر گاڑی کے آپ جا بھی نہیں سکتے. تو اپنے آپ کو اگر مضبوط نہیں بنایا، علمی میدان میں بھی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، ہنر کے میدان میں بس ایک بات کہوں گا کہ کوشش یہ ہو ہر بندے کی وہ تعلیم حاصل. اگر نہیں پڑھ پا رہا ہے تو خود اپنا بزنس شروع کرے، خود تب تک نوکری کرے. نوکریوں کا تصور دماغ سے ہٹائے، خود چھوٹی سی دکان رکھے اور اس دکان سے فائدہ اٹھائے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تجارت میں کئی گناہ ہوگا، اس لیے تجارت کیجیے، آپ کا اپنا بزنس ہوگا، آپ کا اپنا کاروبار ہوگا، بڑے فائدے آئیں گے، کچھ بھی کمائیں گے، خوشحال رہیں گے. کوئی اوپر سے بولنے والا نہیں ہوگا 8 بجے آنا، 10 بجے آنا، شام میں 5 بجے جانا ہے، یہ بولنے والا کوئی نہیں ہے. تعلیم بھی حاصل کریں، خرافاتوں سے بچیں. شادی بیاہ کے موقع پر اگر آپ کو اتنے علماء بلانے کی طاقت نہیں ہے، صرف ایک کسی مولوی یا عالم کو بلائیں، میلاد کرائیں. یہ میلاد صرف یہ نہیں ہے کہ حضور کی ہم تعریف کرتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کا بھی ایک کام ہے. ایمان کے تحفظ کا نام میلاد ہے، اپنے عقیدے کے تحفظ کا نام میلاد ہے. ہم میلاد کریں اور اس سے زندگی کی شروعات کریں، انشاءاللہ انقلاب آئے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے نالین کے صدقے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں گامزن فرمائے. صلی اللہ کبھی نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کچھ بات کر دی جائے، ذہن کی باتیں نکلتی گئی، میں بولتا رہا. اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بس اتنا کہوں کہ زمانے اس صدی کے 200 سالوں کے تمام حضرت کو اگر یکجا کر کے اعلیٰ حضرت بنایا جائے گا پھر بھی اعلیٰ حضرت نہیں بنا. 200 صدی کے تمام حضرتوں کو جمع کر کے اگر حضرت بنایا جائے اعلیٰ حضرت تو نہیں بنا سکتے. بس اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے. کتاب رسمیہ تو بہت دور کی بات ہے، صرف اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھے. اس بار ممبئی میں بڑی میں اٹھنا بیٹھنا تھا رمضان میں، ایک وہابی کو میں نے شہدائی بنایا اور کچھ بات نہ کر کے صرف اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے کہ نعمتیں بانٹ کر جس سنت کو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ران گیا. اچھا رمضان سے پہلے بھی ہم تعالیٰ ادائی بخشش کا مطالعہ بہت کر لیا تھا. اس پر جب تشریف کرنے لگا نا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، جانے مراد کی طرف آئیے ہی تو تیرا یہ مقام ہے. میں نے بتانا شروع کیا، وہ اشک کر دیا اور وہ شہدائی ہو گیا. اس کے بعد اس نے بہت ساری باتیں کہہ کر ایک بات کہی کہ حقیقت میں جس طرح اعلیٰ حضرت کو سمجھ رہا تھا اعلیٰ حضرت اس طرح نہیں، صرف اعلیٰ حضرت کی شاعری سے میں نے شہدائی کرا. تو آپ سوچیے جس طرح اعلیٰ حضرت نے نام نہیں کیے نا کوئی نہیں، جس طرح سے کلام لکھا ہے کوئی نہیں لکھ سکتا، جس طرح سے فتاوے لکھے ہیں کوئی میدان اعلیٰ حضرت کا کشنا نہیں چھوڑا، ہر میدان کو سیراب کر دیا. آج ہم جیسے لوگ جو مفتی بنے بیٹھے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. ورنہ ہم جیسے لوگ حد تو گزر جاتے نا، حد تو گزر جاتے. مسائل ایک چھوٹے سے مسائل بھی بیان نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے جو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا.